السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ایمان کا تقاضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ مذکورہ ارشاد گرامی میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے روزمرہ زندگی سے متعلق 3 اہم گوشوں کے بارے میں ہدایت جاری فرمائی ہے۔ نمبر 1، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 2، گھر آنے والے مہمان کی توقیر۔ اور نمبر 3، زبان کی حفاظت کہ اگر بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اور ان سب کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخر کے ساتھ مربوط فرمایا ہے، یعنی جس شخص کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور جسے آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا یقین ہے، اسے باہر طور پر کام سر انجام دینا ہوں گے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ایمان ناقص اور کمزور ہے۔ جہاں تک پڑوسی کا تعلق ہے تو وہ ہم سے قرب رکھنے کی بنا پر ہمارے حسن اخلاق کا سب سے اولین مستحق ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث نبوی میں اس حق کو نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کی ادائیگی کی بھرپور تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ وراثت کا بھی حقدار ہو جائے گا۔ حضرت ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، واللہ وہ ایماندار نہیں، واللہ اس کا ایمان نہیں، واللہ وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی کون؟ اے اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جو صوم و صلات کی پابند تھی مگر اپنے پڑوسی کی ایذا رسانی سے باز نہیں رہتی تھی، جہنمی قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی خاتون کہ جو صوم و صلات کی اتنی پابند نہ تھی مگر پڑوسی کی ایذا رسانی نہیں کرتی تھی، جنتی ہونے کی بشارت دی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بڑی تفصیل سے بیان فرمایا اگر تمہارا پڑوسی جائز مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کا سد باب کرو، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرو، اگر اسے خوشی اور مسرت ملے تو اسے مبارکباد دو، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو، فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کے گھر کے آگے اتنی اونچی دیوار مت بناؤ کہ اس کی ہوا ہی رک جائے، ہانڈی کی اچھی خوشبو سے اسے ایذا نہ دو، کچھ شوربہ اس کے ہاں بھجوا دو، پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو تحفتاً کچھ پہنچا دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو فروٹ چھپا کر گھر لے جاؤ، اور دیکھو تمہارے بچے فروٹ لے کر گھر سے باہر نہ جائیں تاکہ اس کے بچے اپنی محرومی پر رنجیدہ نہ ہو۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پڑوسی ہونے کی حد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چاروں طرف سے 40 گھر پڑوسی ہیں۔ امام اوزاعی اور حضرت حسن بصری سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے ایک محلے گلی میں سکونت پذیر ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک ساتھ سفر کرنے والے بھی پڑوسی ہیں، فیکٹری اور دفتر، سکولوں اور مدارس میں ایک ساتھ کام کرنے والے بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔
دونوں ہی کے حقوق اور فرائض ہیں۔ گویا یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں بلکہ دو طرفہ ہے۔ ہمارے ہاں حقوق طلبی کا شور و غوغا رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے ہر پڑوسی اپنی جگہ نالاں اور شکوہ کنا رہتا ہے۔ ہر ایک فریضہ ادا کرے تو دوسرے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ مہمان کی تکریم اور آؤ بھگت بھی اسلامی معاشرتی زندگی کا اہم ترین باب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، وہ کسی کے دسترخوان پر اپنا رزق کھاتا ہے۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مہمان کی میزبانی فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک دسترخوان کے لیے مہمان نہ دستیاب ہو جاتا۔ ان کی مہمان نوازی کو قرآن حکیم میں بہت ہی دل نشیں انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب استطاعت مہمان کے لیے پرتکلف کھانے کو جائزہ کا نام دیا ہے اور فرمایا کہ یہ ایک دن اور ایک رات کے لیے ہے۔ میزبانی 3 دن کے لیے اور 3 دن کے بعد کی میزبانی صدقے کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ سب ایمان کا تقاضا اور اس کی علامت ہے اور قابل ستائش ہے۔ یہ سمجھنا بھی بہت اہم ہے کہ مہمان ہونے کے بھی آداب ہیں۔ کسی کے ہاں مہمان ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر مہنگائی اور تکلفات کی زد میں آئے ہوئے معاشرے میں مہمانی اور میزبانی دونوں معارضہ خطر میں ہیں۔ اب مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ میزبان کے معروضی حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنے قیام کی مدت کو ترتیب دے۔ حسب منشا میزبانی نہ ملنے پر حقارت اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ آج ہم بے تکلفی کے اس دور کا صرف تذکرہ ہی کر سکتے ہیں جب میزبان ماحضر پیش کرنے میں آر سمجھتا تھا اور نہ ہی مہمان تناول ماحضر کو اپنی کسر شان پر محمول کرتا تھا۔ تکلفات نے ہمیں بڑی بڑی برکتوں اور نیکیوں سے محروم کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں مسلمان کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب بولے اچھا بولے ورنہ خاموش ہی رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہونا چاہیے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ ایک ارشاد نبوی یہ ہے کہ ذکر اللہ کے بغیر بولتے چلے جانا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل والے انسان اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی کہ لا یعنی گفتگو چھوڑ دینا اسلام کا حسن ہے۔ بہر کیف مناسب اور عمدہ گفتگو کرنا اور حالات کی مناسبت سے خاموش رہنا دونوں ہی ایمان کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑوسیوں کی حقوق، اکرام ضعیف اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔